بہت سارے لوگ 29 شعبان کی شب میں سینکڑوں جگہ سے فون کرتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ چاند کی کیا خبر ہے؟ کوئی بولتا حاجی صاحب قبلہ چاند کی کیا خبر ہے؟ کسی کا فون کرناٹکا سے آتا ہے، کسی کا مہاراشٹر سے آتا ہے، تو کسی کا یو پی بہار سے آتا ہے۔ ایک دوسرے کو خوب پریشان کرتے ہیں موبائل سے، حضرت چاند کی کیا خبر ہے؟ جبکہ معلوم ہے کہ خبر سے ثبوت رؤیت نہیں ہے، خبر سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، تو پھر پوچھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ موبائل سے کہہ دیں اگر مفتی صاحب بھی، اور 1000 مفتی کہہ دیں، آپ کو 1,00,000 مفتی کہہ دے دنیا کے کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، ہاں فلاں جگہ چاند دیکھا گیا ہے، تو کیا ان لاکھوں مفتیوں کی خبروں پر اعتبار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ثبوت شرعی چاہیے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت محدث بیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 نسخہ قدیم صفحہ 560 پہ دیکھیے، صفحہ 561 پر، یہاں تک کہ 62 پر پورا یہی آپ نے لکھا ہے رؤیت کے بارے میں، رؤیت ہلال کے بارے میں، کہ تار اور خط وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے جو لوگ خبریں پا کر اور اعلان کر دیتے ہیں، اس کی تردید کی ہے۔ یہ تو اختراع ہے، یہ گڑھا ہوا اشرفیہ کے ایک محقق جدید کا مسئلہ ہے کہ اگر چند لوگ ٹیلی فون پر موبائل پہ کہہ دیں تو اس سے رؤیت کا ثبوت حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو اشرفیہ والوں کا اختراع ہے، یہ گڑھا ہوا مسئلہ ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے سنیوں، ہم اشرفیہ والوں کے ایسے فتویٰ پر کوئی اعتبار نہیں کرتے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کے بتائے ہوئے مسئلہ کے خلاف ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے ان کی کتاب کا رد فرمایا ہے، ایسا رد کیا، ایسا رد کیا، ایسا رد کیا کہ ہمیشہ کے لیے اسے ان کے ہی تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ پڑھیے حضور تاج الشریعہ کی کتاب، جس میں کہ مفتی نظام کے فتوے کا رد کیا ہے انہوں نے۔ اصل میں ثبوت رؤیت چاہیے، اور یہ رؤیت کا ثبوت نہ تو ٹیلی فون سے ہوتا ہے، نہ موبائل سے ہوتا ہے، نہ تار سے ہوتا ہے، نہ خط سے ہوتا ہے۔ چاہے موبائل سے 1,00,000 مفتی خبر دیں تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے۔ اس لیے کہ تار، ٹیلی فون وغیرہ میں شہادت ہی نہیں ہے، نہ یہ شہادت رؤیت ہے، نہ شہادت علی شہادت ہے، نہ شہادت علی القضاء ہے۔ تو اس طرح کی بات پر آپ دھیان نہ دیں، ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں، حضرت بتائیے خبر کیا ہے، حضور بتائیے خبر کیا ہے، بلکہ صبر رکھیں۔ جب شرعی ثبوت مل جائے تب اس وقت انشاءاللہ تعالی شہر کے قاضی خود ہی اعلان کریں گے، عمل کیا جائے گا، چاہے رات کے 10 بج جائیں، چاہے 11 بج جائیں، یا 12 بج جائیں، یا 2 بج جائے۔ اس طرح کے واقعات تو امام اہل سنت کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سوچو سنیوں، تار، ٹیلی فون کی گواہی دنیا کی کچہری میں ہی معتبر نہیں ہے، کہ اگر کوئی ٹیلی فون سے کہہ دے جج کو کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے فلاں کو قتل کرتے ہوئے، اس طرح سے 10 گواہ ٹیلی فون کر دے، موبائل سے گواہی دے دے عدالت میں، کچہری میں، تو ایسے فون سے گواہی کا اعتبار دنیا کی کچہری میں نہیں ہے، تو بتاؤ دین کے معاملے میں ٹیلی فون کا اعتبار کیسے ہوگا؟ موبائل کا اعتبار کیسے ہوگا؟ یہ تو فتنہ ہے اشرفیہ کے مفتی کا، جو پوری دنیا میں اہل سنت کے اتفاق اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اسی حدیث پاک پر عمل کرتے تھے، جس میں کہ آقا نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ جو فقہا کے اقوال تھے، منصوصات تھے، اس پر ہی اہل سنت کا عمل تھا پوری دنیا کے اندر۔ مگر یہ چند سالوں سے فتنہ کے طور پر اشرفیہ کے مفتی اور محقق جدید کا مسئلہ کیا آیا کہ ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے گا، 2020 ہے یہ، دیکھیے گا شام میں اور رات میں کیا عالم ہوتا ہے۔ کوئی امام موبائل کی خبر سن کے اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا تو پبلک پریشان ہوتی دکھائی دے گی۔ کوئی اعلان کرے گا
اکثر لوگ کہیں گے نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جھگڑے ہی جھگڑے. یہ جھگڑے کی جڑ اور بنیاد اشرفیہ والے محقق جدید کی تحقیق ہے. ہم ایسی تحقیق کو نہیں مانتے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہمیں عمل کرنا ہے تو فتاوی رضویہ کے مسئلہ پر عمل کرنا ہے. حضور تاج الشریعہ نے محقق جدید کے فتوے کی تردید فرمائی ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں. مسلمانوں موبائل وغیرہ کے ذریعے پریشان مت ہونا، بلکہ جب تک کہ شرعی ثبوت نہ ہو جائے تب تک کہ آپ مسجد میں نہ اعلان کرنا. موبائل وغیرہ چاہے 1000 عوام کیا 1,00,000 مفتی بھی فون کر دیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے حق پر چلنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں.